دل کے اندر طرف پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ دل کے اندر کڑن پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، نہیں ہوتی تو فکر اور تشویش کی بات۔ یہی سمجھ لیجیے اس کی مثال، جس طرح کے کوئی سانپ کا کاٹا، جس سانپ نے کسی شخص کو کاٹ لیا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے منہ کے اندر کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کوئی بھی کڑوی چیز اس کو کھلائے، اس وقت اس کے منہ کا ذائقہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو جتنی مرضی کڑوی چیز دی جائے اسے پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر ماہرین طبیب حضرات کہتے ہیں اکھ کے جو پتے ہوتے ہیں انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو پھول ہوتا ہے کتنا زیادہ کڑوا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مریض کو کھلایا جائے تو اس مریض کی جو حس ذائقے والی ختم ہو جاتی ہے، تو تب تک یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر زہر کا اثر باقی ہے۔ لیکن جیسے ہی زبان پر کڑواہٹ کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ زہر کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بخار کے اندر مبتلا مریض ہے، جب شدید اسے بخار ہوتا ہے اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، میٹھی چیز بھی اسے کڑوی لگتی ہے، نمکین چیز بھی اسے پھیکی معلوم ہوتی ہے، اسے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو سب یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حس جو ہے ذائقے والی یہ متاثر ہو چکی ہے، تو یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے۔ جب اس زبان کوئی کڑوی چیز کھائے اور بندے کو پتہ چلے اس کی کڑواہٹ کا، جب بندہ اس زبان پر میٹھی چیز رکھے، اس کی زبان کو احساس ہو میٹھے کا، تو پھر ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ صحت مند ہے اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے بھی ایمان کی مثال ہے، اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں اور اس کا سکون ہمارے دل کو محسوس نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھتے ہیں سرور محسوس نہیں ہوتا، ہم اچھائی کرتے ہیں کیفیت دل پر طاری نہیں ہوتی، نیک عمل کرتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا، تو سمجھ لیجئے ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے سانپ کا کاٹا ہوا شخص بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، عزیز و اقارب بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ زہر پورے جسم کے اندر سرایت نہ کر جائے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے طبیبوں کے پاس رخ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس کا یہ زہر ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح جب میں نیکی کروں، آپ نیکی کریں، نماز پڑھیں، اخلاق اچھے کریں، دیگر ارکان کو پورا کریں، لیکن دل کے اندر سرور اور اطمینان والی کیفیت پیدا نہ ہو، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم طبیب کی طرف رجوع کریں۔